ایک دور دراز گاؤں پھولپور میں رام اور اس کی بیوی رملا اور ان کے 2 بچے آروی اور گوری سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ رملا گاؤں کی سب سے بہترین ڈمپلنگز بنانے والی تھی۔ اس کے ہاتھ کی بنی چیزیں اتنی مزیدار ہوتی کہ پورے گاؤں میں ان کی مانگ ہوتی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ گاؤں میں اور بھی 2-3 لوگ ڈمپلنگز بیچتے تھے جنہیں رملا کی کامیابی برداشت نہ ہوئی۔ ان میں ایک بڑی چالاک عورت شیلا اور 2 بھائی بالو اور رگو تھے۔ انہوں نے سازش کی کہ اگر رملا کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو ان کا کاروبار پھر سے چمک اٹھے گا۔ ایک رات جب رملا جنگل کے راستے سے واپس آ رہی تھی، شیلا، بالو اور رگو نے اس پر حملہ کیا۔ انہوں نے اسے گلا گھونٹ کر مار ڈالا اور لاش کو قریبی ندی میں پھینک دیا۔ اگلی صبح گاؤں میں افواہ پھیل گئی کہ رملا کہیں غائب ہو گئی ہے۔ اس کے شوہر رام اور بچے اروی اور گوری غم میں ڈوب گئے۔ اگلی صبح سب حیران رہ گئے۔ بازار میں وہی چولہا، وہی ہنڈیا اور وہی خوشبو، اور بیچنے والی رملا تھی۔ شیلا، بالو اور رگو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے تو رملا نے مسکرا کر کہا، آج کے ڈمپلنگ ذرا خاص ہیں، مزہ آئے گا۔ وہ تینوں رات کو رملا کو دوبارہ مارنے گئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے جھونپڑی میں قدم رکھا وہاں اندھیرا چھا گیا۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ رملا کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، چہرہ بھیانک ہو گیا۔ تم نے میری جان لی، اب تمہاری باری ہے۔ ایک جھٹکے میں شیلا کی آواز بند ہو گئی، بالو دیوار سے جا ٹکرایا اور رگو کی زبان سل گئی۔ ان کی روحیں چیختی رہ گئی، لیکن باہر کسی کو کچھ سنائی نہ دیا۔ اگلے دن بازار میں کوئی نہیں آیا، بس رام اور اس کے 2 بچے بیٹھے تھے اداس۔ تبھی رملا آہستہ آہستہ نمودار ہوئی، لیکن اب وہ ویسی نہ تھی۔ اس کا وجود دھندلا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو گلے لگا لیتی ہے۔ میرے بچوں، میں نے تمہارے لیے بہت سارے پیسے جمع کیے ہیں، وہ سب تمہارے باپ کے پاس ہیں۔ تم لوگ اچھی زندگی جیو اور ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ رام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رملا مسکرائی، اب مجھے جانا ہوگا، اب میرا بدلہ مکمل ہو چکا ہے۔ رملا کا وجود ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس دن کے بعد پھولپور میں کوئی بھی موموز نہیں بیچتا۔ گاؤں والے آج بھی رات کو کبھی کبھی جنگل کی طرف سے ڈمپلنگز کی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔